العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ وازواجہ واولیاء ملتہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافع روز جزا محبوب رب علا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد، آج کی یہ عفت مآب تقریب جو آستان عظمت نشان آستان عالیہ حسین آباد شریف پر جامع مسجد مولائے کائنات جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم میں جمعہ شریف کے پاکیزہ حوالے سے انعقاد پذیر ہے، یقیناً یہ میری اور آپ احباب کی خوش بختی ہے کہ مالک نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے ذکر کے لیے، اپنے پیاروں کے ذکر کے لیے، دین متین کی تعلیم و تبلیغ کے لیے اس محفل ذکر و فکر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے رب العزت اپنے پیاروں کی عزتوں کا صدقہ ہم سب کو اس جہان میں بھی عزت نصیب فرمائے، اگلے جہان میں بھی عزت نصیب فرمائے. معزز سامعین، آپ احباب کے ذہنوں میں ہے کہ پچھلی کئی نشستوں سے ہم ایک خاص موضوع کے حوالے سے اپنی معروضات پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اور وہ موضوع یہ ہے کہ سید الشہداء ام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ، آپ کی شان اور آپ کی عزت اللہ کے قرآن نے کس انداز میں بیان فرمائی ہے، اور خود مدینے والے آقا کی مقدس زبان نے کس انداز میں بیان فرمائی. غالباً 4 یا 5 نشستیں ہو گئیں اس حوالے سے کہ ہم اس خوبصورت مضمون کے حوالے سے سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ پاک کی سیرت طیبہ، آپ کی صفات عالیہ کو سلامی پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، ہم نے سب سے پہلے اس حقیقت کو سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا امیر حمزہ پاک کو ننہال بھی کمال کے عطا فرمائے ہیں اور آپ کو ددحال بھی کمال کے عطا فرمائے ہیں. پھر ہم نے اس بات کو چھیڑا اور سمجھا کہ اللہ نے آپ کو نام بھی کمال کا عطا فرمایا ہے اور مقام بھی کمال کا عطا فرمایا ہے. پھر پچھلی نشستوں میں ہم نے یہ بھی سمجھا کہ میرے مالک نے آپ کو حضور کی قربت بھی کمال کی عطا فرمائی ہے اور حضور کی محبت بھی کمال کی عطا فرمائی ہے.
آج میں چاہتا ہوں چونکہ آگے بہت قریب 8ویں امام ائمہ اہل بیت علیہم السلام اور ہم جو سادات خود کو مشہدی کہلواتے ہیں، ہمارے جد امجد امام علی رضا رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ، جن کا مزار مقدس مشہد مقدس میں ہے، جس کی وجہ سے ہم سارے مشہدی کہلاتے ہیں، ان کی ولادت کے دن آ رہے ہیں، اس کے بعد ان کے ذکر پاک کے حوالے سے اپنے بختوں کو مہمیز کریں گے۔ آج میں چاہتا ہوں اس شروع کردہ مضمون کی غالباً 5ویں نشست بھی ہے، اور 3 بندشیں ہم پہلے سمجھ چکے ہیں، 2 بندشیں ہماری رہتی ہیں۔ اگر تفصیل میں تو جائیں تو بہت سی اور نشستیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج اختصار کے ساتھ باقی 2 بندشیں کر لیں تاکہ 5 کی نسبت بھی پوری ہو جائے۔ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کی بارگاہ میں ہماری غلامی اور اظہار عقیدت بھی اس حوالے سے پورا ہو جائے۔ تو آج جو چوتھی بندش جس کے حوالے سے میں امیر حمزہ پاک کو سلامی پیش کرنے جا رہا ہوں، جس طرح آپ نے سنا ننہال بھی کمال کے، ددھیال بھی کمال کے پہلی، پھر آپ کا نام بھی کمال کا، مقام بھی کمال کا دوسرا، پھر تیسری بندش یہ تھی کہ آپ کو اللہ نے حضور کی قربت بھی کمال کی دی، اور پھر اللہ نے حضور کی محبت بھی آپ کو کمال کی دی۔ آج چوتھی بندش حدیث پاک کی روشنی میں اور دین متین کی روشنی میں اس بادشاہ کی عزت کو سلامی پیش کرتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ امیر حمزہ پاک اس شہنشاہ اور اس عظیم ہستی کا نام ہے جنہیں رب نے حضور کی رفاقت بھی کمال کی عطا فرمائی، اور جنہیں رب نے اپنی بارگاہ سے سیادت بھی کمال کی عطا فرمائی۔ یہ کہنے کو میں نے 2 لفظ کہے ہیں، لیکن ان کے پیچھے بہت بڑی تاریخ ہے، بہت بڑا راز ہے، اور وہ راز ہر اعزاز رکھنے والے کے اعزاز محمد عربی نے خود بیان فرمایا ہے۔ 2 فکرے میں نے کہے، آپ کی رفاقت بھی کمال کی ہے اور آپ کی سیادت بھی کمال کی ہے۔ رفاقت یہ رفیق سے نکلا ہے۔ رفیق اس دوست کو کہتے ہیں جو کسی حال میں دوست کا سنگ نہ چھوڑے۔ رفیق اس بیلی ناکھی دے جڑا کسی حال وچ بیلی دا سنگ نہ چھڑے، جڑا دکھ وچ وی نال ہوے، سکھ وچ وی نال ہوے، خوشی وچ بھی نال ہوئے، غمی وچ بھی نال ہوئے، امیری وچ بھی نال ہوئے، فقیری وچ بھی نال ہوئے۔ وفادار ترین دوست جو کمال کی وفا رکھتا ہو، جس میں کسی موقع پر بھی ذرہ برابر بھی غداری یا دوری کا شک ہی نہ ہو، اس دوست کو عربی زبان میں رفیق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس دوست کو عربی زبان میں؟ جس بیلی دے بیل پونے وچ کوئی شک نہ ہوئے، ہر لمحے ہر گھڑی جو بیلی کے ساتھ ہو، جس کا تن بھی بیلی پہ صدقے ہو، جس کا من بھی بیلی پہ صدقے ہو، جو ہر حال میں وفا کی علامت اور نشانی بنے، اسے عربی زبان میں رفیق کہتے ہیں۔ اب سنیں، یہ نسائی شریف ہے، صحاح ستہ میں سے ہے، اور اس حدیث کا راوی وہ ہے جسے میرے رب نے کمال کی سنگت اور کمال کی صحبت میرے نبی کریم کی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ کائنات جسے مولائے کائنات جناب علی المرتضیٰ کے نام سے جانتی ہے، اور جس کو گڑتی دیتے ہوئے بھی حضور نے اپنی زبان اس کے منہ میں ڈال کے یہ اعلان کیا تھا کہ لوگوں، میری بولی اور علی کی بولی میں فرق نہ سمجھنا، میری بولی اور علی کی بولی میں فرق نہ سمجھنا۔ جس طرح کمانے ملا کے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ان دونوں کی لڑائی بھی ایک ہے، جنگ بھی ایک ہے، اسی طرح زبانیں ملا کے فیصلہ کیا جاتا ہے ان دونوں کی تعریف بھی ایک ہے، تنقیص بھی ایک ہے۔ جس کی یہ تعریف کرے گا اس کی یہ تعریف کرے گا۔
جس کی یہ تنقیس کرے گا اس کی یہ تنقیس کرے گا. حضور نے سامنے بٹھا کے مولا علی کو کہا لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی, تیرے جسم کا سارا گوشت علی وہ تیرا گوشت نہیں ہے, وہ میرا گوشت ہے. تیرا جسم نہیں ہے, وہ میرا جسم ہے. اس شان کے حامل مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ روایت فرماتے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل نبی سبعۃ رفقا, اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں نا ان کے 7 ایسے بیلی بھی انہیں عطا کیے ہیں کہ جن بیلیوں میں غداری نہیں ہوتی تھی, مکمل وفاداری ہوتی تھی. حضور کا فرمان سنیں, لکل نبی, آدم سے لے کے حضور کی تشریف آوری تک اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے انہیں پھر اللہ نے 7 ہر نبی کو بیلی بھی عطا کیے. 7 بیلی, 7 رفیق, ایسے رفیق جو وفا کے کمال پر ہے, جو وفا کے عروج پر ہے, جن کی رفاقت اور سنگت میں ذرہ برابر بھی شک ہو سکتا, شبہ ہو سکتا, اللہ کی طرف سے وہ منتخب شدہ ہیں. 7 ہر نبی کے بیلی ہوتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بھی 7 رفیق تھے, موسیٰ علیہ السلام کے بھی 7 رفیق اللہ نے منتخب فرمائے. فرمایا ہر نبی کے 7 رفیق ہوتے ہیں. مولا علی روایت کر رہے ہیں کہ حضور نے خود اپنی زبانی بولے, سرکار نے فرمایا ہر نبی کے 7 ہیں. جب میری باری آئی تو اللہ نے مجھے 7 سے بھی زیادہ رفیق عطا فرمائے. اب کرم فرما دیا نا, 10 نہیں کہے, 14 نہیں کہے, کہتے تو بات 14 تک رک جاتی, کہتے تو 21 تک رک جاتی. حضور نے کتنا کرم کیا, فرمایا 7 سے بھی زیادہ. اب اللہ جانے وہ 7,000 ہیں, 7 لاکھ ہیں, 7 کروڑ ہیں, یہ میرے نبی کی لجپالی ہے جو صرف اللہ نے محمد کو ہی عطا فرمائی. پردے رکھ گئے غریبوں کے, پردے رکھ گئے نکموں کے. فرمایا ہر نبی کے تو 7 رفیق ہیں, لیکن میری باری آئی ہے تو اللہ نے مجھے 7 سے زیادہ عطا فرمائے. مولا علی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں؟ چونکہ میں رفیق کے معنوں کو جانتا ہوں. رفیق وہ ہوتا ہے جس کی دوستی منظور ہو, جس کی سنگت منظور ہو, جس میں غداری کا شبہ نہ ہو. حضور نے فرمایا اے علی اگر تو پوچھتا ہے کہ رفیق کون ہے تو ان میں سے پہلا رفیق اللہ نے میرا حمزہ کو بنایا ہے, دوسرا رفیق علی رب نے تجھے ایک اور حدیث میں حضور نے ایک اور رفیق کا بھی ذکر فرمایا, اور وہ رفیق ہے سیدنا امیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نے فرمایا ہر نبی کے رفیق ہوتے ہیں, اور میرے جو جنت میں رفیق ہیں ان کا نام حضرت عثمان ہے. تو قبلہ پتہ چلا حضرت حمزہ وہ بادشاہ ہیں کہ جب رفاقت کی فہرست بنی ہے تو پہلا نام وہاں بھی جناب امیر حمزہ کا لکھا ہوا ہے. تو امیر حمزہ کی رفاقت بھی کمال کی ہے. اب اس پر بات کروں تو سارا دن بیٹھا رہوں, لیکن میں چاہتا ہوں گفتگو 5 کی نسبت سے 5 بندشیں آپ تک ہو جائیں. امیر حمزہ پاک کی رفاقت بھی کمال کی ہے, اور دوسرا جملہ میں نے بولا تھا کہ امیر حمزہ پاک کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے سیادت بھی کمال کی عطا فرمائی ہے. میں نے رفاقت بھی حضور کی زبانی بیان کی, اب آؤ میں امیر حمزہ کی سرداری بھی حضور کی زبانی بیان کرتا ہوں. رفاقت بھی حضور نے بیان فرمائی, اب امیر حمزہ کی سرداری بھی حضور نے بیان فرمائی. کیسے؟ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا. میں معتبر ترین کتب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. پتہ نہیں لوگ ایسی باتوں کو چھپا کیوں جاتے ہیں, پہنچاتے کیوں نہیں لوگوں تک. سنن ابن ماجہ میں حدیث پاک موجود ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان فرمایا سعادت اہل الجنت ولد عبد المطلب.
میں دعا مانگتا ہوں نا اللہ میرے نبی کی نسل کو بھی اور حضور کی اصل کو بھی. کئی پوچھتے ہیں یہ اصل اور نسل کی بات کیوں کرتا ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ قرآن و حدیث نے یہ بات کلیئر کی ہے. اللہ نے محمد کی اصل کو بھی بے مثال بنایا ہے، محمد کی نسل کو بھی بے مثال بنایا. حضور نے فرمایا معیشت کی سرداری کسی کے پاس ہے، تجارت کی سرداری کسی کے پاس ہے، حکمت کی سرداری کسی کے پاس ہے، دولت کی سرداری کسی کے پاس ہے. یہ جملہ اگر آپ کے دل کو لگے تو دعا ضرور دینا. بڑے مجمع میں میرے نبی نے فرمایا اور دولت کی سرداری، حکومت کی سرداری، بادشاہت کی سرداری، اسی طرح جناب علی تجارت کی سرداری، معیشت کی سرداری، سیاست کی سرداری، یہ سرداریاں تقسیم ہو گئی ہیں. لیکن جب جنت کی سرداری کا معاملہ آیا باقی سرداریاں کوئی کسی کے پاس، کوئی کسی کے پاس، کوئی کسی کے پاس، کوئی کسی کے پاس. حدیث صحیح پڑھ رہا ہوں، میرے نبی فرماتے ہیں جب جنت کی سرداری کی باری آئی ہے اللہ نے وہ ادھر ادھر کوئی تقسیم نہیں کی. اللہ نے جنت کی ساری سرداری میرے دادا عبد المطلب کی نسل میں تقسیم فرما دی. باقی ہوں گے سردار، ان کی سرداریاں سلامت رہیں. کوئی تجارت میں سردار ہوگا، کوئی صداقت میں سردار ہوگا، کوئی عدالت میں سردار ہوگا، کوئی حیا میں سردار ہوگا، کوئی علم میں سردار ہوگا، کوئی علم میں سردار ہوگا، وہ بھی سرداری والے ہیں. لیکن حضور نے فرمایا جب جنت کی سرداری کی باری آئی ہے تو اللہ نے اس میں کسی اور کو حصے دار نہیں بنایا، اس میں اللہ نے یا محمد کی اصل کو سردار بنایا ہے یا محمد کی نسل کو جنت کا سردار. کیا بات ہے، کیا شان ہے. حقیقی منزل تو جنت ہی ہے نا. یہاں تے جٹے گا جاٹے، یہ تو چند لمحوں کی گھڑی ہے، گزر جائے گی. برحلہ تو وہی کمال کا ہے نا جہاں جا کے مومن کی منزل ہے وہ جنت ہے. اور جنت کی سردار جو اللہ نے بنائے ہیں یا محمد کی اصل سے بنائے ہیں یا محمد کی نسل سے بنائے ہیں. حضور نے فرمایا جنت کے 7 سردار ہیں. حدیث نوٹ فرمائیں، جنت کے 7 سردار ہیں. جنت کے یاد رکھو، جنت کے 7 سردار ہیں. کون کون سے؟ فرمایا سب سے بڑا سردار میں. حضور کی ذات اطہر اس میں شک بھی کوئی نہیں، نبیوں کے امام، رسولوں کے امام، تو ان سے بڑا سردار اور کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا پہلا سردار جنت کا میں، دوسرا سردار جنت کا حمزہ، دوسرا سردار میرا چاچا سید الشہداء امیر حمزہ، تیسرا سردار جنت کا علی، ہائے ہائے ہائے، چوتھا سردار علی کا بھائی جعفر جس نے دونوں بازو اللہ کے راستے میں قربان کیے اور جنتی روحوں میں چلتا ہے. فرمایا پھر سردار جنت کا حسن، پھر سردار جنت کا حسین، اور پھر سردار جنت کا مہدی ہوگا جو قیامت کے قرب میں دنیا کے سامنے. اب ذرا سنیں نا، ان سرداروں کی ذرا فہرست بنائیں. کوئی ایک بھی ہے جڑا کسی ہوری ٹبر چھوایا ہے؟ 2 نبی دے چاچے سکے، ایک حضرت حمزہ، ایک نبی دا چاچا سکا حضرت حمزہ، 2 نبی دے پتریر سکے حضرت جعفر تے حضرت علی، 2 نبی دے دوترے، آئے ہائے، ایک حسن تے ایک حسین، تے آخری بھی نبی دے دوترے دی نسل وچوں آنا امام مہدی. ڈھونڈ کے لے آؤ، فیصلہ ضمیر تو کراؤ. سب سرداراں دی سردارین سلام، لیکن جڑے جنت دے 7 سردار رسول نے فرمائے او یا محمد دی اصل وچوں تے یا محمد دی نسل دی.
جنت کی سرداری اللہ نے ولد عبد المطلب کے الفاظ ہیں. حضور نے فرمایا میرے دادے دی اولاد وچوں ہے جنت دی سرداری. اس تو سجے کھبے جنت دی سرداری گئی. سعادت اہل الجنہ، جنتی بھی ہونا بڑا مقام ہے، جنت میں جانا بڑا مقام ہے. سارے نہیں مانگتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ. ولی مانگتے ہیں، غوث مانگتے ہیں، کتب مانگتے ہیں، ابدال مانگتے ہیں، صحابہ مانگتے ہیں. جنت میں جنتی بن جانا یہ بہت بڑا شرف ہے. اور ان کی شان کیا ہوگی جنہیں رب نے جنتی نہیں بنایا، جنت کا سردار بنایا. تو پتہ چلا امیر حمزہ پاک کیوں اللہ نے رفاقت بھی کمال کی دی اور پھر حضور کے صدقے سیادت بھی کمال کی عطا کی، جنت کی سرداری عطا فرمائی. وقت تو بہت تھوڑا رہ گیا لیکن میں نے تکمیل کرنی ہے. اب آئے پانچویں بندش پنجتن پاک کی نسبت سے، اور خلفائے راشدین بھی چونکہ پانچ ہے، ابو بکر صدیق، عمر پاک، عثمان پاک، مولا علی پاک اور امام حسن پاک، تو ان کی نسبت سے پانچویں بندش میں یہ عرض کرنے والا ہوں. جس طرح آپ نے پچھلی چاروں بندشیں سنی، پانچویں بندش امیر حمزہ پاک اس بادشاہ کا نام ہے جسے اللہ نے شجاعت بھی کمال کی عطا فرمائی. اور صرف شجاعت ہی نہیں، ہسٹری اور تاریخ شہادت کی دیکھ لے، اللہ نے امیر حمزہ کو شہادت بھی کمال کی عطا فرمائی. شجاعت بھی کمال کی اور پھر شہادت بھی کمال کی عطا فرمائی. کیسے؟ آپ ان کا ابتدائی کارنامہ ہی دیکھیں تو شجاعت سے بھرا ہوا ہے، اور ابتدائی ایام بھی دیکھیں تو پتہ لگتا ہے شیر شیر ہی ہوتا ہے. شیر میں نے قبول اسلام کے حوالے سے اشارہ کیا، اب اس سے آگے چلتے ہیں. میرے نبی نے دعا مانگی، یا اللہ اپنے اسلام کو عمر کے ساتھ عزت دے. حضرت امیر عمر اپنے دور میں بڑے شجاع، بڑے بہادر، جری، دلیر اور سخت مزاج مشہور تھے. یہ وہی تھے نا ہجرت کرتے ہوئے بھی آگے کعبے کے پاس آ گیا، کہا تھا کسی کا دل ہے کہ اپنے بچوں کو یتیم کرے تو میرے سامنے آئے. عمر لوک کے ہجرت کوئی نہیں کرنی، عمر لڑ کے ہجرت کرنی. جرأت و شجاعت کے شہنشاہ تھے امیر عمر. اپنے عہد میں دور میں بڑے سخت مزاج اور بڑے طاقتور مشہور تھے. سارا مکہ ان سے ڈرتا تھا، اتنی ہمت، طاقت اور جرأت والے تھے. اب حمزہ پاک کی جرأت دیکھ. امیر عمر کا میں قبول اسلام کا واقعہ سارا نہیں سنا سکتا، میرے پاس وقت تھوڑا ہے. صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ جب وہ بہن کے گھر گئے اور بہن نے کہا قرآن دیکھ، قرآن دیکھا تو دل کی دنیا بدل گئی اور ارادہ کر لیا کہ میں بھی حضور کی بارگاہ میں جا کے اسلام قبول کروں. گھر سے تو حضور کو مارنے کے لیے نکلے تھے. وہ ہمارے ایک بزرگ مولوی صاحب ہوتے تھے، مولوی بشیر صاحب ساہیوال والے، بڑا خوبصورت فکرہ کہا کرتے تھے کہ یہاں پہ ان کا پنجابی خوبصورت نظم کے انداز میں کہتے تھے، گھروں آیا سا مارن میں پاپی، گھروں آیا سا مارن میں پاپی، مینوں مار دے لے چلو متا عمر دی عمر برباد ہوئے، جتھے عمر سوار دے لے چلو. وہ کہتے جی اب میں نے بھی گھر نہیں جانا، اب حضور کی بارگاہ میں جانا ہے. لیکن چونکہ گھر سے تلوار اٹھا کے نکلے تھے، تلوار ہاتھ ہے، عرب کا کلچر ہے. حضور اپنے مختصر صحابہ کی جماعت کے ساتھ، ابھی بہت زیادہ طاقت میں اسلام نہیں ہوا، ابھی چھپ کے نماز پڑھی جاتی ہے، چھپ کے دین کی تعلیم دی جاتی ہے، چھپ کے جو علم دین پھیلایا جاتا ہے. وہ ایک خاص جگہ میں تشریف فرما ہے، ایک خاص گھر میں. اب عمر آ رہے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے. عمر بڑا جلال والا ہے، بڑی طاقت والا ہے، بڑے روب والا ہے. تو عمر کو دور سے آتے ہوئے دیکھ کر صحابہ میں جو پہلے غریب اور مسکین صحابہ، غلام صحابہ، کمزور طاقت والے لوگ تھے جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا. ابو جہل مینا بھی یہی دیندا ہوندا، ادا محمد کلمہ میں تیرا کیویں کہنا، جو جہان دا کیر کانڈے تو کول بائی رکھنا ہے. یہ کیر کنڈ بھی اوتھے ہی بانٹ دے سی، مکے دے چودھری بھی اوتھے ہی بویے، یہ وارے چ نہیں. حضور نے فرمایا مجھے چودھرا نہیں چاہیے، مجھے اللہ کے دین سے وفا چاہیے. تسی لگے پھرو جدے چودھری ہو، میں غریب پیارے نے. وہ غریب، مسکین، کمزور لوگ، انہوں نے دیکھا حضرت عمر آ رہے ہیں.
تلوار ہاتھ میں ہے، جب تلوار ہاتھ میں ہو تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ لڑنے آ رہا ہے، نیام میں نہیں رکھی ہوئی، نیام لیتے ہی نہیں تھے حضرت عمر، تلوار ہاتھ میں۔ اب وہ جو صحابہ تھے نا پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ایک دوسرے سے کان میں بات کر، عمر آ رہے ہیں، بڑا سخت ہے، بڑا ڈڈ ہے، کوئی نقصان پہنچائے گا، کوئی خرابی پیدا کرے گا، کوئی بدتمیزی کرے گا، اللہ نہ کرے کوئی نقصان ہو جائے۔ اب وہ اپنے طرف تھے، وہ بھی محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ حضرت امیر حمزہ نے ان کے چہروں کی طرف دیکھا، کیا دے پہ ہو جنے جناب ہو ویکھو نا عمر ہوندا پہ تے تلوار اودے ہتھے چھے تے انج دے بجدے جاوے تیس نیس کر چھڑ دے تے تلوار چلو دھر کے ہوندا تے مون تے پتہ لگدا ہن کو رسیا ہوندا ہے، تلوار چاہیے ہوندا ہے تے لگ سی لڑ سی تے فساد پیدا ہو سی، خدا نہ خاصتا کو حضور دا نقصان نہ ہوئے، حضور دے صحابہ دا نقصان نہ ہوئے۔ ایک گل کر دے گئے تے حمزہ دے چہرے تے جلال آیا، فرمایا عمر عمر میں مندہ ہوں، جرت آڑا ہمت آڑا ہے، پر گھبرنے دی لوڑ کوئی نہیں، توڑے کوڑ عبد المطلب دا پتر حمزہ کھڑا ہویا، جناب کی کرسے ہو تلوار چاہی لے ہوں ہے۔ اب یہ جملہ بڑا سننے والا ہے، جملے پر داد بنتی ہے دل سے، شجاعت حمزہ کا جملہ ہے۔ فرما اگر عمر ٹھیک نیت سے آ رہا ہے تو جی بسم اللہ، اسے بلائیں گے، سینے سے لگائیں گے، پاس بٹھائیں گے، اور اگر عمر غلط نیت سے آ رہا ہے گل جنے آڑی، فرمایا مڑا اپنی تلوار نال نہیں، میں حمزہ اور دی تلوار نالو دے سیر نو دو ٹوٹے نہ کرا، میں نہ اپنے پیو دا پتر نہ۔ میں اگر سیکھ نیت نال آ رہے ہیں تو سبحان اللہ، حضور دی غلامی چاہ رہے ہیں بسم اللہ۔ جرت کا جملہ یہ بھی تیاگ سکتے ہیں، اسی لڑساں گڑساں او تکڑا ہویا تے او جت سی اسی تکڑے ہو سکتے ایسی جت ویسا نا، یہ بھی نہیں نہ کیا با گڑساں، یہ بھی نہیں نہ کیا با اللہ او اپنی تلوار میرے سیدھے سی کیڑا کوئی خالی ہاتھاں سے بھی مرساں۔ دیکھو نا جرت دی یاد ہے، فرما میں اپنی تلوار بھی نہ لیساں۔ ہائے ہائے جنے دی ہمت ویکھو نا، جرت ویکھو، فرمایا نہیں میں اپنی تلوار نہ مارساں، نہیں او دے کوڑوں پر او دی کھوساں تے او دی تلوار نہ او دے ٹوٹے کر ساں۔ حد نہیں ہے جرت کی، یہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں جس سے مکہ پورا کانپتا ہے۔ پھر اللہ کا نظام تھا، عمر لڑنے کے لیے تو نہیں آ رہا تھا، عمر تو محمد پہ مرنے کے لیے آ رہا۔ بہرحال اس جملے نے تاریخ کو یہ لکھنے پر مجبور کر دیا، دنیا یہ ماننے پر مجبور ہو گئی کہ پہلا خدا کا شیر محمد کی امت میں حمزہ کی صورت میں پیدا ہوا ہے، دوسرا خدا کا شیر محمد کی امت میں علی کی صورت میں پیدا ہوا۔ اسد اللہ و اسد رسول اللہ، یہ اللہ کے شیر ہیں اور اللہ کے رسول کے شیر ہیں، یہ ڈرا نہیں کرتے، یہ گھبرایا نہیں کرتے، اللہ نے انہیں وہ جرت اور وہ شجاعت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر یاد رکھیں ظلم کیا جاتا ہے، رسول اللہ کے پیاروں کے اذکار چھپا دیے جاتے ہیں اور غیروں کی باتیں زیادہ کی جاتی ہیں۔ تاریخ نے تو سب کچھ لکھا ہے، حدیث نے تو سب کچھ لکھا ہے۔ حمزہ آئے تو مسلمانوں میں جرت پیدا ہوئی، ورنہ تو عمر کا نام سن کے بھاگ جاتے تھے۔ حمزہ آئے تو کھڑے رہے مسلمان کہ اب دیکھتے ہیں ہوگا کیا، اور پھر اس کے بعد جب عمر آ گئے تو پھر تو جرت کی حد ہو گئی، شجاعت کی حد ہو گئی، انتہا ہو گئی۔ بات آگے چلتی ہے، صرف ایک موقع نہیں، ہر موقع پر اس بے مثل جری نے، شجاع نے شیر بن کے دکھایا ہے۔ تاریخ مت بھولیے، ہسٹری مت بھولیے، حدیث مت بھولیے، سوال کرنے والا سوال کرے کہ مصطفیٰ نے زندگی میں پہلا جھنڈا کفر کے ساتھ جب اٹھایا تھا تو وہ جھنڈا کس کو تھمایا تھا؟ ہائے ہائے ہائے، یاد رکھیں پہلا جھنڈا، پہلا سریہ اور پہلا غزوہ جو ابوا کے مقام پر ہوا، جہاں حضور کی والدہ ماجدہ کی قبر انور ہے، یہ بدر سے پہلے ہوا ہے۔ جب حضور نے قافلہ بھیجا تھا کہ کفار مکہ کے قافلے کا مقابلہ کرو، یہ پہلا جھنڈا، پہلا مقابلہ جو کفر اور اسلام کے درمیان ہوا ہے، پہلا جھنڈا اٹھانے کا شرف بھی امیر حمزہ
حمزہ کے حصے بھی آیا ہوا. اور پھر یہ بات نوٹ کر لیں, پلے باندھ لیں, جب تک حمزہ زندہ رہے, جب تک حمزہ پاک زندہ رہے, جھنڈا حمزہ کے ہاتھ میں رہا. جب تک حمزہ پاک زندہ رہے, جھنڈا مسلمانوں کی لڑائی میں امیر حمزہ کے پاس رہا. اور پھر باقی ساری زندگی میں حمزہ کے وصال کے بعد جھنڈا حمزہ کے بھتیجے ابو طالب کے بیٹے علی المرتضیٰ کے پاس رہا ہے. امیر حمزہ کی قربانیوں کو مت بھولو. بدر کے موقع پر جب کفار مکہ نے کہا تھا کہ ہمارے مقابلے میں مدینے کے کمزور لوگ نہ بھیجو, اسی چودھریاں اساں کمیاں نال نہیں لڑنا. سن محمد کریم وہ تو بکواس کرتے تھے, مجھے تو حضور کا نام ادب سے لینا ہے, ہمارا تو ایمان ہے. انہوں نے کہا تھا اے مدینے والے کمین, اسی چودھریاں مکے والے, تساں ساڈے مقابلے تے کمی گل چھڈن کمزورے, چودھری گل ساڈے گیڈے گل, ساڈے مقابلے تے عتبہ ربیعہ او جڑے سردار سن مکے دے او آئے سن دے دن ساڈے سامنے چودھری گل. میرے مصطفیٰ کی نظر انتخاب پڑی, فرمایا بھوکدا ہے آدھا سردار گل, میں ایو جیا سردار گل سا, انہاں دیاں سرداریاں ہوا چڑدیاں جان ویکھ. پہلا انتخاب میرے نبی نے کافراں دے سارے سرداراں دے مقابلے واسطے جس سردار دا کیتا ہے, پہلا انتخاب میرے نبی نے امیر حمزہ جے سردار دا کیتا. دوجا انتخاب حضور نے جناب علی دا فرمایا. تریجا انتخاب ایک اور بے مثل صحابی دا فرمایا. حضور نے جس وے سردار چن کے بدر وچ گھلین تے اس ویلے بھی اور کوئی نہیں, پہلا سردار ہونے دے سند بھی اللہ نے امیر حمزہ دے حصے وچ رکھ. اور پھر یاد رکھو اج تک اپنے غیر مورخے لکھ دیں کہ جدوں بھی جنگ ہوئے نا, جدوں بھی جنگ ہوئے انج ہوندا رہندا ہے بھئی اگلا بھی حملہ کردا ہے, تسی بھی حملہ کردے ہو, لڑ کے بھی جیڑا جیت جاوے او جیت گیا ہوندا ہے, لڑ کے بھی جیڑا جیت جاوے او جیت ہی گیا ہوندا ہے. فرمایا تاریخ یہ دو اللہ دے شعر ہی ہو جائیں, انہاں جتن تائیں آپ آکھیا ہے نا تو کر لے حملہ, اتن تائیں تے اے اگلے جوڑ دین دین, تے جس وچ آکھن نہ ہون آئی آئے ہائے ہائے, اس تو بعد انہاں دی اج تائیں کسے ڈکی کوئی نہیں, کسے ڈکی کوئی نہیں. دو شیر اللہ دے انج دے ہوئے. آپ جانے آدھن بھئی اسی پہلو حملہ نہ کر دے, ساڑھی ہاشمیہ دی روایت ہی نہیں, تو کر ایک کرا لینو دے تو دو کرا لینو ہی ناندی اپنی مرضی, تے جس ویلے چاک کھڑنا بلائے ہون بس ہون ساڑھی واری ہے, اس تو پچھے موڑی ناندے اگے ڈکا کسے نہیں دھریا. پہلی سٹے چی کام تمام کرنا کائنات نے یا علی دی سٹے چوے کھیا یا حمزہ دی سٹے. دوجی واری سٹ نہ ماری کدی کسے نے بھی ماری. پہلا کام اے امیر حمزہ دا ہے, دوجا کام میں جناب علی المرتضیٰ دا. بدر دے میدان چوی کافراں دے سردار دی کھوپڑی جس پہلی سٹے نال چاہ گے اتا چاڑ چھڑیا ہا, او سردار امیر حمزہ سید الشہداء دی است. شجاعت چوی بے مثال کمال دی شجاعت ہے. پھر عجیب گل ہے, ادھے وچی شجاعت بھی ہے اور ادھے وچی شہادت بھی ہے. شجاعت اس جنے دی ایڈی ہے, اسد اللہ و اسد رسول. میں اکثر سمجھاندا ہوں نا شیر کیوں شیر ہوندا ہے, سردار ان کیوں آدھے, او دی وجہ ہے ہاتھی وڈا بھی ہوئے نا تے او دی کئی نہ کئی جا انج دی ہوندی ہے, بہتے سٹ مارو نا تے پچھن باجو وگدا ہے. سونڈ دے کولو دے جا ہوندی, زیبرا بڑا بڑا جانور ہے, او دی بھی ایک دونی کولی ہو جی جا ہوندی تے سٹ مارو پچھن منہ کر کے بھج وگدا ہے. شیر دی ایک کوئی خاصیت ہے کہ جس ویلے اے حملہ چا کرے نا مڑ باویں وچکارو چری جاوے, اس کنڈ کدی نہیں دیتی. اس کنڈ جیڑا کنڈ دے کے بھجے ہو شیر نہیں ہوندا. اسد اللہ و اسد رسول ہی, ایک علی ایک امیر حمزہ. جس طرح انہاں دی سٹ دی میں گل دسی ہے نا, اسی طرح یہ بھی انہاں دی مشترکہ گل ہے کہ کوئی انہاں دے مقابلے تے آ کے, کیوں جے انہاں کنڈ تے دینی کوئی نہیں ہوندی,
کوئی انہاں دے مقابلے تے آ کے اج تائیں انہاں نہ مار سکیا ہے نہ شہید کر سکیا ہے. یہ دوویں شیری ہو جائیں. انہاں تے جس بھی حملہ کیتا ہے لک کے حملہ کیتا ہے تے چھپ کے حملہ کیتا ہے. مولا علی تے حملہ بھی حالت نماز چویا چھپ کے حملہ کیتا گیا. اور امیر حمزہ نو مارن والا بندہ آپ بیان کردا ہے کہ حمزہ دے سامنے وینے والی تے واہی کائی نائی. جیڑا جنا سامنے جاوے آ تو ٹوٹے کر چھڑدا. اور میرے سامنے روایت آ گئی اور میں پیش کرنا چاہنا. تسی آپ بھی ساڈے اور تلواراں نہ بھی چلیندے بندوقاں سوٹے تے اسی بھی چون مار لینے ہاں. ہن بھاویں نہیں مریندے تواڈے پیما چون سبب ہوندا سوٹیاں دے مارو بڑے ہوندے آن. لیکن ایک اصول ہے کوئی سجا ہوندا ہے کوئی کھبا ہوندا ہے. بندوق بھی کسے وگانی تے کوئی سجے ہاتھ نال وگاندا ہے کھبے نال ہاتھ ہی دیندا ہے. کوئی کھبا ہوئے تو سجے نال آسرا دیندا ہے تے کھبے نال وگا لیندا. سوٹا بھی انج ہی ہے کوئی سجے نال ماردا ہے کوئی کھبے نال ماردا ہے. تاریخ بہادری وچ بہادری دی تاریخ جنگ جوئی دی تاریخ کلے امیر حمزہ ہی ہو جائے جڑے ایک ہاتھ نال تلوار نہ چلاندے. باقی اصول ہے ایک ہاتھ تلوار ہوندی ہے ایک ہاتھ ڈال ہوندی ہے. بھی تلوار نال مارنا ڈال دا مطلب ہے جس میں اگلا مارے ہو دگے کر کے ڈکا دھار لے. امیر حمزہ ڈال مڈو پھدی کدی نائی. سجے وچ بھی تلوار ہی پھدے آن کھبے وچ بھی تلوار ہی پھدے آن. سجے نال بھی تلوار چلاندے ہوندے آن تے کھبے نال بھی تلوار ہی چلاندے ہوندے. دوہاں ہتھاں وچ تلوار چلانے دی تاریخ صرف اور صرف سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ دے بارے تاریخ دے اندر ہوندی ہے. اے شہادت دا موقع بھی انجے وادا مارن والا بہو ایک تلوار والا بھی ہوندا تاں وی ڈائی ہو جے. دوہاں ہتھاں تلوار ہوندی آئی او دے سامنے جا کے مارنے دی تے ہن واہ ہی کائی نائی. میں انج کیتا لشکر لڑدا پیا میں لوکے ہی کی پتھر دی اوٹ وچ بہ گیا تے اوتھوں نشانہ لا کے میں نیزہ پھینکیا جڑا جناب امیر حمزہ نو پچھوں دی لگا اگوں دی او بھی نہیں لگا. نیزہ بھی پچھوں دی لگا جدے نال آپ دا خون مبارک ہویا. تے کمال ہے پھر لکھ دین کتاباں والے بھئی نیزہ مار کے او مرنے والا دائے پمون جس وجنے انج تکیا نا تے میں دوروں کر کے لکا ہویا ہاس تے میں دیس گیا تے او جنا کھڑوتا نہیں با لگ جے گیا ڈاڈا ترے لما جڑے میرے ال ٹرین تے میریاں لتاں چوں مون بھی جان نکل گئی. میں کدی کی پیرے تے ڈھما کدی دوجے پیرے تے ڈھما. آپ میں کھیری میری او دے سینے چوں برچھی پار ہو گئی ہوئی. میں مون بھی ڈردا رہا حتیٰ کہ مرحلہ آیا کہ راہ وچ کوئی کھڈا کھٹے آ اس کھڈے دی وجہ تو آپ گرن. نیزے دے ایڈے بڑے پھٹ دے نال بھی آپ نہیں ڈٹے. اے مرن والا بیان کر دے کہ میں جہان تے ایڈا جرت والا بندہ لڑدا ویکھی کوئی لڑدا ویکھی کوئی. اور پھر شہادت کی میں بے مثال ہے. میں آخری طرح جملے آکھنا چاہنا. آپ شہید ہوئے تے میں نہیں. سونا نبی آپ دے جسم اطہر تے آئے تے حضور نے ایک جملہ بولیا اور وہ جملہ حدیث دا حصہ ہے. حضور نے فرمایا حمزہ جڈی ڈڈی تیری شہادت ہوئی ہے آدم تو لے کے ہون تائیں نہ اگے کسے دی ہوئی ہے نہ مڑ کسے دی ہونی. کیوں جے آپ نے انہاں ظالماں دے پیو دادے سارے مارے ہوئے آن تے انہاں ویر لے آپ دے کن مبارک نو انہاں ظالمہ کٹے آپ دے جسم مبارک دے آزا کٹے. حضور نے ویک کے فرمایا جیڈی ڈاڈی تیری شہادت ہوئی ہے جیڈی کسے دی شہادت نہیں ہوئی. اور آخری دو فرق میں حضور دی شہادت دے یعنی حضرت امیر حمزہ دی شہادت دے تے دنیا شہیدان دی شہادت دے دسنا چاہنا ونڈ ہو جاسی. اجی امیر حمزہ دی جسم اطہر زمین تے ہا تے حضور نے سارے صحابہ مخاطب کر کے فرمایا صحابہ حمزہ اوے ادھی شہادت دے درجے دا اعلان رب نرا کیتے ہی نہیں. 7 آسمانہ تے ادھی شہادت دے گون لکھا چھڑے. 7 آسمانہ تے دی شہادت دا تذکرہ ہو گیا ہے. اور آخری فکرہ میری گفتگو دی تکمیل بہت ساری تفصیل میں چھڑ گیا. کسے دے جیڈا بھی کوئی اچھا ہوئے جیڈا بھی کوئی سچا ہوئے جیڈا بھی کوئی آلہ ہوئے او دا جنازہ ایک واری پڑھیندا ہے یا کوئی اصلی او دا رہ گیا ہوئے وارث تے دوجی واری پڑھی جاندا ہے.
حد ہو جاوے تے تریجی واری جے کو اور بھی وارث رہ گیا ہوئے اس تو علاوہ کسے دا جنازہ اتنی واری پڑھیندہ نہیں. حضرت امیر حمزہ اس کائنات دا او واحد خوش نصیب ہے جدہ جنازہ میرے نبی نے 70 واری پڑھے. مولوی اور نہیں، پیر اور نہیں، خطیب اور نہیں، سونے نبی نے کتنی واری پڑھیا؟ کتنی واری پڑھیا؟ کیوں؟ پہلی واری امیر حمزہ دا جنازہ پڑھیا تے مون اے نہیں آکھیا کہ حمزہ دی جس میں عطر نو چالو تے دفن کرو، فرمایا نہیں. اے میں اتنا پیارا ہے میں پچھلے بھی جتنے دے جنازے پڑھنے نا ان جنازیاں دی دعا ویچ بھی حمزہ دی شان واسطے دعا میں منگدیاں رہی. باقی 70 صحابہ دے حضور نے جنازے پڑھائے تے ہر جنازے وچ حضور نے امیر حمزہ نو شامل فرمایا. تاریخ دا واحد شہید ہی ہو جائے جن نبی دا جنازہ تے ایک واری نہیں 70 واری پڑھے ہوا جنازہ او دے حصے وچ آیا. اللہ کریم آپ دی عزت دا صدقہ اساں گناہگاراں نو بھی معافیاں عطا فرمائے اور انہاں دی پاکاں دی محبت دے نال ساڈے دلاں نو منور فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سارے بیلی